بند کرو کان. السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک. ایک ہی بات چل رہی ہے پورے ملک میں، بات ہوگی کہ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے درمیان میں اور گورنمنٹ کے درمیان میں. اور اگر گورنمنٹ کے آپ بیانات دیکھیں تو آج تو بلکہ شہری رحمان صاحبہ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے جب انہوں نے کہا کہ ان کے فیض یاب ہونے کے دن گزر گئے ہیں، پہلے معافیاں مانگیں پھر بات ہوگی. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ایک طرف تلوار لٹکا کے ہمارے اوپر اس کی سول ڈس اوبیڈینس کی، دوسری طرف آپ کہتے ہیں مذاکرات کی بات کریں، وداؤٹ ایجنڈا آئیں تب بات کریں گے. پی ٹی آئی کی طرف سے کنفیوزنگ میسیجز آ رہے ہیں. پہلے عمر خان صاحب نے کہا کہ کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم انسان چھوڑ فرشتوں سے بات کرنے پہ تیار ہیں. آج میں سن رہا تھا ان کے دوسرے لیڈر شوکت یوسف زئی جو ہے پشاور میں، انہوں نے کہا کہ جی اگر بات چیت شروع ہو گئی تو پھر یہ جو ہے سول ڈس اوبیڈینس کی مہم یہ آگے چلی جائے گی، مؤخر کر دی جائے گی. زرتاج گل صاحبہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے. مکس سگنلز آ رہے ہیں. لیکن علیمہ خان صاحبہ جب مل کے آئیں خان صاحب کو تو انہوں نے ان کے تو رویوں سے لگ رہا تھا کہ خان صاحب کافی آج برسے ہیں، گرجے ہیں، اور ان کو کافی ناراضگی ہے کہ جو دعا کرنی تھی 13 کا انہوں نے اناؤنس کیا تھا یوم شہداء، اس کا لوگوں کو نہیں بتایا گیا. سول ڈس اوبیڈینس کے اوپر بات چیت نہیں کر رہے. ذرا سن لے پہلے انہوں نے کیا کہا، پھر میں آپ سے ایک دو باتیں بڑی امپورٹنٹ 2 خبریں بھی شیئر کروں گا. ابھی بات چیت شروع نہیں ہوئی، ابھی کچھ ایجنڈا فائنل نہیں ہوا لیکن میں آپ سے شیئر کروں گا کہ گورنمنٹ نے آلریڈی رسپانس کیا تیار کر لی بھی ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا لیکن پیکج تیار ہو گیا ہوا ہے کہ آفر 1 پی ٹی آئی کو کیا دی جائے گی. لیکن پہلے علیمہ خان صاحبہ کو سن لیں ذرا. 2 ڈیمانڈز آگے رکھے ہیں. انہوں نے کہا ایک ڈیمانڈ جی آئی ٹی 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کریں، جتنے پولیٹیکل پرزنر جیلوں میں ڈالے ہیں ان کو رہا کیا جائے. یہ 2 ڈیمانڈز نہیں ہوتی تو پھر عمران خان نے کہا ہم سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے. انہوں نے آج بڑی سختی سے اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کو ہدایت کی ہے اور انہیں خاص پوچھا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کو خوب پبلسائز کیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ کون سی لوکیشن ہے. ہم نے باقیوں نے لائرز نے بھی بتایا کہ نہیں، لوگوں کو اس وقت نہیں پتا. تو انہوں نے اس چیز کو اس کے اوپر سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں کیا گیا. ان کی قیادت کے اوپر انہوں نے انسٹرکشن دے دی ہیں بڑی سختی سے کہ آپ ٹائم وقت اور جو بھی لوگوں کو بتانا ہے وہ جلدی سے بتا دیں کیونکہ 3-4 دن رہ گئے. تو سول نافرمانی ہے، وہ لاسٹ ریزورٹ ہے، وہ لاسٹ آپشن ہے. تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے حکومت بات چیت کر لے. I think enough is enough. 13 دسمبر کے بعد وہ جو سول نافرمانی والی ہے وہ فی الحال چیز ابھی ٹیبل پہ نہیں ہے. وہ ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہماری لاسٹ ریزورٹ ہے. اب پہلے اپنے گیسٹ کا انٹروڈکشن دے دوں پھر آپ سے خبر شیئر کروں گا. نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر فیصل وابڈا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر لیا آج، بڑے آپ نے پی ٹی آئی والے کلرز پہنے میں. یار میرا نہیں خیال میں یہ نہیں جیل جانے میں تیار ہوں. اچھا میں ہی پریشان ہو گیا تھا. میں کہا جمعرات کو مجھے کرائسس ہو جائے گا، آپ ہمیشہ وقت نکالتے ہیں تو آج کل ذرا خطرناک دن ہے. انٹرسٹنگ بات ہے، آپ دونوں کی اجازت سے میں چھوٹی سی خبر شیئر کر دوں کہ ایک کاؤنٹر بیانیہ بن گیا ہے یا بنا کے دے دیا گیا ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اگر بات چیت ہوتی ہے تو اس وقت گورنمنٹ کی پرپوزل کیا بن رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ختم کریں جو آپ کا یہ وہ ہے سول ڈس اوبیڈینس وغیرہ کا. تو ایک تو یہ ہوگا کہ ریلیفز خان صاحب کو زیادہ دی جائیں گی جیل کے اندر، اور جو سختیاں یہ ختم ہوں گی، اخبارات، دوسرا ہر قسم کی جو آپ کو فزیکل کمفرٹس ہیں وہ بہت زیادہ دے دی جائیں گی. لیکن آزادی کا بھی کوئی سین نہیں ہے. فیز وائز ریلیز شروع ہو جائے گی. جو لوگ اس اندر ہوئے ہیں اس کے اندر خواتین سے شروع ہوگی بات اور جن کی عمر زیادہ ہے. لیکن انٹرسٹنگلی آج اگر آپ دیکھیں تو آج ہی ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر اور شاہ محمود صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے مئی 9 کے سلسلے میں لاہور میں. عمران خان صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ توشہ خانہ میں بھی فرد جرم عائد ہو گئی ہے. تو ادھر ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اینی وے کمنگ بیک ٹو دا پیکج، جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ 2 کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے ملٹری ٹرائل کی مئی 9 میں خان صاحب کی، یہ ڈیلے ہو جائے گی، پوسٹ پون ہو جائے گی. اور اگر آپ کو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز یاد ہو تو اس میں ذکر یہ ہو رہا تھا کہ مئی 9 کے تمام معاملات کی انوالومنٹ میں، جس میں جنرل فیض حمید انوالو تھے کسی پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کے کہنے پہ یا اس کے ساتھ مل کے، اس کی ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو اگر ایک انویسٹیگیشن 1 سال 7 ماہ ہو گئے ہیں
تو پھر اس میں 1 سال 7 ماہ اور بھی لگ جائیں گے، لگ بھی سکتے ہیں. یہ ہے اس وقت پیکج کہ جب بات چیت ہوگی آپ دیکھیں گے کہ بات چیت نکلے گی. دوسرا ایک آپشن بی پہ بھی کام ہو رہا ہے. یہ اسلام آباد اور پنڈی کی ملی ہوئی اطلاع میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس پہ سیکنڈ ٹیئر پہ کام ہو رہا ہے. ٹاپ کی جو ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہے وہ ابھی رضامند نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ ہے کہ اگر بالکل پی ایم ایل این نہیں سنبھال سکتی چیزیں اور اگر ایک یونٹی گورنمنٹ بنے جس میں پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہو اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو، تو اس میں کیا انسینٹیوز ہوں گے پی ٹی آئی کے شامل ہونے میں. اور وہی کہ اس میں پھر گارنٹی ہوگی کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا مئی 9 کے اندر. جنرل الیکشنز 1 سال پہلے کر دیے جائیں گے اور جو الیکشن کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں وہ میوچلی ایگری کر کے ہوں گے. یہ پلان بھی ہے. ابھی تو پلان 1 ابھی شروع ہوگا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن ایک ایبسولوٹ کنفیوژن ہے. 2 steps فارورڈ 1 step بیکورڈ. ہم نے آپ سے خبر بھی شیئر کی تھی کہ لاسٹ میٹنگ کے اندر بھی خان صاحب نے بہت کلاس لی تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ پہلے تو بتائیں کہ آپ لوگوں نے 12 کا کیوں کہا جب تک آپ شور نہیں تھے، اور آپ نمبر آپ نے کیوں کہا، آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی. اور جب ان کو کہا گیا کہ جی یہ سول ڈس اوبیڈینس کے اوپر بات ہو رہی ہے، بڑے لوگوں کو اعتراض ہے، کمیٹی کے اندر بھی بات ہو رہی ہے، ان کا پہلے وہ لوگ ریزائن کریں، کمیٹی چھوڑ پہلے پارٹی سے ریزائن کر لیں پھر بات کریں. میں نے یہ کہہ دیا ہوگا. اب علیمہ خان صاحب نے جو بات کی تو نظر یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب اپنے سخت رویے پہ قائم ہیں اور انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے تھرو میسج بھی بڑا کلیئر بھیجا ہے اور جو ڈانٹ ڈبٹ ہوئی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو اس پہ اب 2 بحثیں نہیں ہو سکتی. لیکن دوسری طرف ایبسولوٹ کنفیوژن ہے. بات کہاں جا رہی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. فیصل صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ دونوں سائڈز کی خبر رکھتے ہیں، پھر آپ نے ملنا شروع کر دیا سب کو تو لوگوں نے کہا پلان یہ تو شروع ہو گیا، یہ اب ملاقاتیں شروع ہو گئیں. مجھے بہت سے پی ایم ایل این کے دوستوں نے پوچھا کہ یار فیصل صاحب سے پوچھ کے بتاؤ ہو کیا رہا ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ سینٹ کے فلور پہ بھی کافی لوگ آپ کے پاس آئے تھے کہ فیصل ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہے ہو. تو اٹ واز لائک تھروئنگ اے کیٹ امنگسٹ دی پجنز. کہاں کتنی یہ بات چیت کی پاسبلٹی ہے، اور اگر یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو کیا مئی 9 کا ملٹری ٹرائل، بیکاز خود پی ٹی آئی کے لائرز نے ہمارے پروگرامز میں آ کے کہ ان کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ گو ہیڈ دے دے گی ملٹری ٹرائل کا. تو اگر یہ ہو بھی گیا تو اس کے بعد بھی ملٹری ٹرائل ول بی آف دا ٹیبل. کتنی پاسبلٹی ہے کہ ملٹری ٹرائل نہ ہو؟ شکریہ مالک صاحب. دیکھیں مالک صاحب، سب سے پہلے تو جو آپ نے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بات کی وہ میری بالکل ملاقاتیں ہوئیں، دوست ہیں ان کا حق بھی ہے، کولیگز اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کم بخت گرانا چاہتا ہوں لیکن کھڑا تو کوئی ہو. بغیر کھڑے میں کس کو گراؤں؟ ابھی تو میں لیٹے ہوئے کو ٹیکا لگا رہا ہوں کہ اٹھو بیٹھو بھائی. جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تب آدمی گراتا ہے. اب کھڑے جب ہو جائیں گے پھر دیکھیں گے. ابھی تو لیٹے ہوئے ہیں تو ان کو ٹیکا لگا رہے ہیں کہ بھائی اٹھ جاؤ، بٹھا رہے ہیں. نمبر 1 تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی کونوٹیشن لوگوں نے بہت ساری نکالی وچ از فائن. بٹ ابھی ایز آف ناؤ اگر آپ مجھ سے ابھی اس ٹائم پہ بات کریں، اس ڈیٹ پہ بات کریں، اس دن پہ بات کریں تو کھڑے کیوں نہیں ہو رہے اس وقت؟ تو ان کے پاس چوائس ہے، لائک جو بھی ان کو کہا جائے نہ ماننے کی کیا چوائس ہے ان کے پاس؟ نہیں سر، کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ دیکھیں سر، آپ کو پازیٹیو نیگیٹو اپنے اوپر لینا پڑے گا. چاہے وہ پروٹیسٹ کو سنبھالنے سے ہے، چاہے وہ اکانومی کے سنبھالنے سے ہے، چاہے منسٹریوں کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو سنبھالنے سے ہے، یا نیریٹو کے اندر ہے، یا اچھی چیزوں کو پروجیکٹ کرنے کے اندر ہے. وزن تو ان کو اٹھانا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور اگر وزن نہیں اٹھائیں گے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے، نہ عوام سے، نہ عدلیہ سے، نہ پولیٹیکل پارٹی سے، نہ آپ سے مجھ سے، ان کو مسئلہ اپنے وزن سے. تو اس کا تو میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں تو بلکہ ابھی ہیلپ کر رہا ہوں، ٹیکا لگا رہا ہوں کہ جی چلو بھائی اٹھو، لیٹو، لیٹے ہوئے بٹھاؤں. کھڑے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے سر. وہ مزہ بھی تب آتا ہے گرانے کا جب کوئی کھڑا ہو. بی یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں، جو میں نے آپ سے کہا تھا، انتہائی درجے کی بڑھ گئی ہیں. اور سول اوبیڈینس ڈس اوبیڈینس کی جو کال ہے وہ 14 سے لنکڈ تھی فیض حمید کے ٹرائل سے. کیونکہ فیض حمید کا ٹرائل اگر انفلنس ہو جاتا، بائی پاس ہو جاتا، مائنس ہو جاتا تو عمران خان صاحب کے پھندا نہیں لگتا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو بیگم صاحب ہیں اور دیگر ہواری اس ٹائم کے جو تھے ان پہ پھندا نہیں لگے گا. اور جب میں کہتا ہوں کہ وہ ان کی زندگی کا سودا کر رہی ہیں بیگم صاحب، ان کی ہواری وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان سے پھندا آئے گا تو ان پہ بھی آٹومیٹکلی آئے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کو قطع نظر ابھی ارشد شریف کا کیس اس میں کہیں ہائی لائٹ نہیں ہوا، کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، اور عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ جو ہوئی جس میں عمران خان صاحب کو بھرپور مارنے کی سازش کی گئی. اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے کہتے ہیں ان کو پتا تو بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ گولی کے آگے آنکھ نہیں لگی ہوتی.
اس میں جب عمران خان صاحب کو پتا ہوگا, جب میں 2 سال سے کہتا آ رہا ہوں عمران خان صاحب کے لوگ عمران خان صاحب کے یہی تھے, عمران خان صاحب جن کو سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے, عمران خان صاحب کی زمین نکل جائے گی, اور جس دن عمران خان صاحب کی زمین نکلے گی اس دن عمران خان صاحب ایک ایسا فیصلہ کریں گے جو کئی سالوں سے اپنی ذاتی زندگی میں کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی زندگی میں انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو یہاں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور جہاں تک آپ کا ہے سوال, ملٹری ٹرائل کیا اگر ہوگا, ملٹری ٹرائل اگر ملٹری ٹرائل ہوگا تو میرے لیے نہ یہ شاکنگ ہوگا نہ یہ سرپرائزنگ ہوگا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب فیض حمید کا ٹرائل ہوگا جو اس وقت تگڑا آدمی تھا اور وہ شواہد اور گواہیاں اور ڈیوائسز دے چکا ہے جس میں عمران خان صاحب پھنس جاتے ہیں اس کے اندر اور باقی حواری بھی پھنس جاتے ہیں, اور یہ آج نہیں ہو رہا, یہ پہلے ہو چکا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار کہ یہ چارج شیٹ ہے, یہ ہماری کنونشنل کورٹس کی طرح چارج شیٹ نہیں ہے کہ ابھی الزام لگے کہ چلیں گے. جب فوج اپنی عدالت میں فیصلہ کرتی ہے سمری آف ایویڈنس ہوتا ہے, پہلے سمری آف ایویڈنس ہوتا ہے, انہوں نے کمپائل کر لیا, یہ گناہوں کی سزا تو کنفرم ہو گئی ہے. اب جو مزید ہے اس گناہوں کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی وہ کمپائل ہو جائے گی, اور وہ کمپائل بھی اسی طریقے سے ہوگی جیسے یہ کمپائل ہوئی ہے. مجھے اس کے اندر کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. اگر آپ کا ٹرائل ایک کا ادھر ہوگا باجوڑ میں تو دوسرے کا جرمنی میں تو نہیں ہو سکتا نا, لاجک نہیں بنتی. چلیں جی, اگر اس کو بھی آپ سبسائڈ کر دیں تو اگر ان کو جو گورنمنٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ اس کا بھی راستہ آج کی تاریخ میں بھی بات چیت ہے, اور گورنمنٹ کو آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لانا چاہیے. کیا ہے کہ اگر بات چیت ہو گئی, شروع ہو گئی, اور ذرا سی بھی ادھر ٹیمپریچرز نیچے آ گئے تو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ اگر بدل گیا, شروع ہو گیا, تو گورنمنٹ کے لیے مصیبت ہے نا. کیا گورنمنٹ اس لیے اب اس کو ریزسٹ کر رہی ہے کہ بالکل بات چیت شروع ہی نہ ہو؟ بڑی ایک ٹیلیسکوپ سے آپ کو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اس گورنمنٹ کی چارج شیٹ جو ہے وہ ان کے اپنے سربراہ جو لیڈر ہیں جن کا ووٹ ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, ان کے منہ سے آپ کوئی الفاظ نہیں سن رہے, نہ اس فیاسکو کے اندر سن رہے ہیں, نہ گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ سن رہے ہیں. اللہ کرے شاید آپ کا پروگرام دیکھ کے آپ وہ اسٹیٹمنٹ دے دیں, کیونکہ وہاں ان کی بیٹی کی پنجاب حکومت ہے, جو وہ چاہتے ہیں وہ چلتی رہے, اور شاید یہ نہ چلے, یہ خواہش ہو سکتی ہے کسی کے, لیکن یہ خواہش بھی نہیں پاسبل. تو جب آپ کمپلائنس کے اوپر, آپ اپریسیشن کے اوپر, انڈورسمنٹ کے اوپر, تو لیڈر کا نام ہوتا ہے. لیڈر چھوٹا ہو بڑا ہو, ووٹ بینک چھوٹا ہو بڑا ہو, یہ سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. ایک دوسرا یہ کہ اب جو عمران خان صاحب کی جو اچھی سوچ ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں, اور اب فوج جس کو گالیاں دیتے تھے, برا بلا کہتے, چور کہتے, تو اس سے ہٹ کے اب گورنمنٹ کے پاس آ گئے, وچ از دا رائٹ وے. لیکن آپ کے توسط سے میں آج بتا رہا ہوں کہ کل پرسوں ترسوں میں پھر ایک کیمپین سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی آئی کی لے کے آ رہی ہے, جس میں سیریا کی ویڈیوز, قیدیوں کی, یہ شو کیا جائے گا کہ پاکستان کی وہ قیدی ہیں, اور اشتعال دلایا جائے گا لوگوں کو, اور دماغ سے ذہن سازی کی جائے گی, جیسے 9 مئی کے اندر بچوں کے ساتھ ہوا. 9 مئی کے اندر بہت سارے بچے جو پھنس گئے ہیں وہ ذہن سازی کے تحت پھنسے ہیں. تو جب آپ اس طرف واپس لائیں گے, اور یہ ایک فارمولے کے تحت ہو رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی, عمران خان کے لوگ, عمران خان کی بیگم صاحبہ ان کو پاگل قرار دے رہے ہیں, ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, عمران خان کو ریلیف نہیں مل رہا, اور ایسی کیمپینز کرنے کے بعد مزید بدترین تکلیفوں میں ڈال رہے ہیں. تو ایک آدمی ہے جس کو تکلیف ہو رہی ہے پورے پاکستان میں, وہ عمران خان صاحب, اور کسی کو نہیں. لیکن ان کی تو ہارڈ لائن اپنی جگہ قائم نظر آ رہی ہے. سر عمران خان سے فلیکسیبل آدمی پورے پاکستان میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. میں 16 سال 15 سال ان کے ساتھ رہا ہوں, میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اور یہ بات 2014 میں بھی ہماری کہیں ہوئی تھی, 13-15 میں بھی تھی, اور آپ کو شاید اس کا تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہے. تو ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ اس سے, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, عمران خان صاحب کی پوسچرنگ ایک لیڈر کی, ایک سیلیبریٹی کی, ایک ورلڈ کپ جیتنے والے کی ایسی ہوتی ہے کہ میں جب بال کروں گا تو وکٹیں توڑ دوں گا, لیکن کبھی کبھی ان بالوں پہ چھکے بھی لگ جاتے ہیں. اور اس سول ڈس اوبیڈینس کی جو تحریک ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید بیک برنر میں چلی جائے, کیونکہ وہ اس کا تو ویسے ہی وہ فیلئر کی طرف جا چکی ہے جب فیض حمید والا فیاسکو کلیئر ہو گیا. دوسرا صاحب یہ بتائیں, ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جی خان صاحب بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہے بشرا بی بی کا میسج بھی چلا, ریکارڈڈ میسج, کہ ہم اداروں کو ایڈریس کر کے کہنا چاہ رہے ہیں کوئی وینجنس نہیں ہے, کوئی انتقام نہیں ہے, اگر ہم پاور میں آئیں گے. وہ بھی تسلی, شاید ان کو میسج ملتا ہے یا نہیں ملتا. اور اسٹیبلشمنٹ / فوج وہ بالکل سخت لائن لے کے کھڑی ہوئی ہے. کیا گورنمنٹ تو نہیں سیبوٹاج کر رہی کہ کوئی بات چیت شروع ہی نہ ہو؟ کیونکہ اگر بات چیت شروع ہو گئی اور ذرا نرمی آئی کسی سائڈ پہ, دونوں سائڈ پہ, تو اس کا پہلا نقصان تو اس گورنمنٹ کو ہے. ان کی تو سروائیول لنکڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آپس میں لڑتے رہیں. بھائی میرے آج ہی جنرل ڈائر کا جو لفظ ہے جو حلیمہ بی بی کے ذریعے آیا ہے میرے پیارے بھائی, وہ اس موجودہ حکومت کے کسی وزیر نے تو استعمال نہیں کیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اس کو سبوٹاج کون کر رہا ہے؟
ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ بضد ہیں، آج تیسرا پروگرام ہے کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیگوسیشنز کو تیار ہیں، میرا نہیں میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو ہارڈ لائن پہ ہیں سر، وہ ہارڈ لائن پر ہیں۔ ہاں جی، فیصل باڈا صاحب نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے ساتھ قربت رہی ہے، وہ ایک پوسٹنگ جو ہے وہ کرکٹ کے میدان میں سر آپ کے کام آ سکتی ہے۔ مجھے ایک خبر دی گئی ہے ابھی، میں ذرا کنفرم کر لوں، یہ آفیشیل سائٹ سے خبر آئی ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں، یہ ہے کہ آج بانی موجودہ عمران خان صاحب میں کافی ناراض ہوئے ہیں آج، اور انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ اخبار کی خبروں سے ایسا تاثر مل رہا ہے جیسے باہر دوستانہ ماحول ہے، قیادت پر عدم اعتماد نہیں کر رہا، لیکن حیرانی ہے کہ باہر سب خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ مجھے معلومات ملی ہیں باہر سب گڈی گڈی چل رہا ہے، اور یہ جب عدالت میں باتیں ہوئی ہیں، شکر الحمدللہ ان کو سمجھ آگے شروع ہو گئی۔ میں آپ سے دوبارہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ جس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ برہمی کا اظہار کیا ہے حلیمہ بی بی کی، آپ اس کو پوری طرح سنتے، بڑے غور سے سنتے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 15 دسمبر کو یوم شہداء منائیں، ڈی چوک کا وہ نام بدل رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جس کا ذمہ دار وہ ایک صاحب کو قرار دیتے ہوئے ریٹائر کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے ہوتے ہوئے تو پھر یہ سارے آپ کس طرح اس بیچاری اس مسکین سی کی ٹاپ لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں، ہم بیٹھیں گے۔ بابا ان کو یہ کہیں نا کہ پہلے اڈیالہ سے تو اجازت دے کر آؤ۔ میری دانش میں تحریک انصاف، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، تحریک انصاف کا میری دانش میں ایک مطلب ہے، وہ ہے عمران خان نہیں اور آشقان عمران، باقی یہ شبلی فراز، عمر ایوب، یہ سب بس ٹھیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ اللہ خیر، سب اپنی بچا رہے ہیں، سب اپنی اپنی، اور اصل بات سیاست کر رہے ہیں۔ اور دوسری ایک بات ایسا، میں صرف آپ سے اجازت چاہتے ہوئے، میں دیکھیے یہ تو سب سے ایکٹیو بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، میں تو ان کو سب سے ڈاڈا کہتا ہوں، میں ان کو فیصل باڈا کہتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیے نا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں کے ووٹوں سے سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک میں شامل نہیں ہوئے، ایک کی انگلی پکڑی آپ ذرا تھوڑی سی کہ یار چلو تمہیں کہیں یعنی پہنچاتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیض حمید کے خلاف جو ایکشن کوئی پسند کرے یا نہ کرے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو 3-4 شادیوں میں دیکھا، جو کہ ظاہر ہے کہ یعنی پنڈی میں تھیں اور پنڈی سے متعلقہ لوگوں میں تھی، یہ ینگ آفیسرز کے کچھ حلقوں میں بہت یعنی پسند کیے جاتے تھے، کبھی جنید بندہ صاحب کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی، تعلق بھی چکوال سے ہے۔ ان کو جب آپ اتنی سخت سزا دیں گے تو آپ کا خیال ہے جب آپ میں اپنے گھر کے ایک اتنے سطح کے جرنیل کو جو ہے وہ سزا دے رہا ہوں تو ان کے ساتھ والے بندے کو میں چھوڑ دوں؟ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ مجھے نہیں کوئی، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، میں آپ کو تجزیے کی ٹوٹلی اگری 100%۔ ابھی جو سزا ہو رہی ہے وہ ہوگی وہ ٹاپ سٹی والے معاملے میں پرائمریلی، جو بالکل ہی ان کا ایک ذاتی اور تھا، اس کا انسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سب کچھ نہیں تھا۔ خان صاحب پہ میں واپس آتا ہوں، لیکن پہلے میرا فیصل سوال یہ ہے کہ پھر بات کون کرے گا اگر یہ لیڈرشپ صرف اپنے آپ بچا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب ایک ہارڈ لائن لے کے بیٹھے ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ فلیکسیبل ہیں، بات چیت کرے گا، تو خان تو اندر ہے، باہر تو ان لوگوں نے بات کرنی ہے، تو پھر who is going to talk؟ نیگوشیٹ کہاں سے ہوگی باتیں؟ دیکھیں مالک صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں ٹاپ سٹی کا مظہر بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سوری ٹاپ سٹی کا جو آپ کیس میرا خیال تھا لائن ڈراپ ہو گئی۔ مظہر میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھے یہ امپریشن ملا تھا کہ لائن کٹی ہوئی ہے۔ ٹاپ سٹی کا جو کیس ہے نا، وہ اتنا سا کیس ہے، اس میں بہت سارے افسروں کا کریئر تباہ ہو گئے ہیں۔ ٹاپ سٹی کے بعد قتل و غارت ہے، پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، اپنے انسٹیٹیوٹ کے لوگوں کو استعمال کرنا ہے، اپنے انسٹیٹیوٹ کی پاور کو استعمال کرنا ہے، نیشنلی انٹرنیشنلی کیمپیننگ۔ اور یاد رکھیں کہ پشاور میں جب پہلا دھرنا ہوا آرمی کے ادارے کے پر، یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس میں، اس وقت کور کمانڈر پشاور جو تھے وہ فیض حمید صاحب تھے، تو اور گھر کا بیدی بھی فیض حمید صاحب تھا، لیکن فیض حمید صاحب کے ہمارے باپ تھے جن کو ہم آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے، وہ ہمارا مورا تھا، کیونکہ ہم نے پریزیڈنٹ فارم آف گورنمنٹ بنا کے پریزیڈنٹ بننا تھا اور کنگڈم چلانی تھی، اور یہ ساری کنگڈم اور ساری پلاننگ۔ دیکھیں میں بار بار جب آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ اتنی خوفناک، اتنی بھیانک ہے، میں بگ کنڈوز کرتا ہوں 100%، ان کے خیر میں قریب بھی نہیں ان کے تجربے کے، ہمارے استادوں میں سے ہے سجا بھائی صاحب،
لیکن جب وہ اپنے ادارے کی جو چیف آرمی اسٹاف نے بنیاد ڈالی ہے 75 سال میں کہ انصاف طاقتور اور ایک عام آدمی کے لیے برابر ہوگا، تو جب وہ اپنے آدمی کو دیں گے تو کسی کو چھوڑ دیں گے. بنیاد میں ایک فرق تو ہے نا، میں مظہر کو بھی لے لوں، شامل کر لوں، از کنیکٹڈ. مظہر ابھی تک جتنے چارجز لگے ہیں جنرل فیض حمید پہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے ہیں. یہ بھی غلط ہے. نہیں، جو میں پریس ریلیز کی بات کر رہا ہوں، میں کل کو کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، میں تو ابھی تک جو آفیشیل ورژن ہے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے یہ کیا، پوسٹ میں دو حصے ہیں یار پریس ریلیز کے. جو پہلا جو ہے وہ پری بھی ہے، تو ورنہ ٹاپ سٹی کیسے آ گیا؟ وہ ٹاپ سٹی سپریم کورٹ پہ ڈالا گیا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا، اس کے بعد ہم نے انویسٹیگیٹ کیا اور پھر ہم آئے، اور باقی سارا پوسٹ ریٹائرمنٹ پہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی نیگوسیشن ہونی ہے مظہر، تو ملٹری ٹرائل اس میں بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا جب ڈفرینٹ پرائم منسٹرز رگڑے گئے، ان کو سویلین کورٹس کے تھرو رگڑا گیا. سپریم کورٹ نے نکالا نواز شریف صاحب کو، سپریم کورٹ نے فارغ کیا ان کو گیلانی صاحب کو، سپریم کورٹ نے پھانسی لگایا بھٹو صاحب کو. دیر واز آلویز اے سویلین فساد. یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اگر یہ ٹرائل چلتا ہے اور ملٹری کورٹ میں چل کے سزا ہوتی ہے تو انسٹیٹیوشن پورا بوجھ اپنے پہ لے گا، بیکاز پھر پروسیکیوشن کا بھی، ایویڈنس کا بھی، سزا کا بھی سارا بوجھ بڑھتا ہے. کل کو بیچ میں فگ لیف ختم ہو جائے گا ایک پولیٹیکل فساد کا. کیا اس سے پہلے جو میں پلان اے پلان بی شیئر کر رہا تھا، باتیں شیئر کر رہا تھا، ایک بھرپور کوشش نہیں ہوگی کہ کسی قسم کی ایک سیٹلمنٹ ہو جائے عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہ ایکسٹریم سٹیپ ہمیں نہ لینا پڑے؟ ورنہ یہ تو بل ڈائریکٹلی پچ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے اگینسٹ انسٹیٹیوشن اور عمران خان اور ان کی پارٹی. دیکھیں مالک، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو اگر آپ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کا جائزہ لیں تو جو 9 مئی کے حوالے سے ہے وہ مجھے، اور اس وقت جب پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا تو اسی وقت میں نے یہ کہا تھا کہ 9 مئی کو ایز این آپشن رکھا گیا. ایگزیکٹلی، یعنی آپشن یہ کہ انہوں نے اس کو کھلا رکھا 9 مئی کو ڈائریکٹلی. 9 مئی میں ابھی تک انہیں چارج شیٹ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فیض حمید کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، تو اس میں پری ریٹائرمنٹ اور پوسٹ ریٹائرمنٹ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں. لیکن جب اسی پریس ریلیز میں آپ دیکھیں کہ جب آپ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں تو 1.5 سال بعد بھی یہی کہا گیا کہ جی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور وہ ایک ایسی باریک لائن ہے جو میرے نقطۂ نظر سے شاید ایک آپشن کھلا رکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی معافی مانگ لے، تو وہاں یہی تو میں بات کر رہا تھا مظہر کہ یہ انویسٹیگیشن اگر 1 سال 7 مہینے چل سکتی ہے تو 1 سال 7 مہینے اور بھی چل سکتی ہے. دوسری بات مالک، مجھے لگتا نہیں، دیکھیے عمران خان بہرحال سابق وزیر اعظم ہیں، سویلین ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ لیڈر ہیں. ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس کا بہت ریئیکشن آ سکتا ہے، ہیومن رائٹس واچ وغیرہ کی طرف سے ریئیکشن آ سکتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل نہ ہو، اور اگر فیض حمید اور ان کو آپ دونوں کو ملائیں گے اور دونوں کو ملا کے چلیں گے تو پھر میوٹنی کی طرف بات چلی جائے گی. اور وہ چارجز ابھی تک نہیں لگے ہیں، یعنی ٹریزن کا چارج نہیں لگا ہے، میوٹنی کا چارج ابھی تک نہیں لگا ہے فیض حمید پہ، جنرل فیض حمید پہ. لیکن اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور آگے چیزیں بات بنتی نہیں ہے تو پھر اگر ٹرائل ہوگا تو ایک چیز یہ کہ 2 ٹرائلز ہوں گے کیا، یعنی ایک ہی چارج کے 2 ٹرائل ہوں گے، ایک ہی چارج شیٹ پر 2 ٹرائل ہوں گے، ایک سویلین ٹرائل ہوگا اور ایک ملٹری ٹرائل ہوگا. تو میرا خیال ہے وہاں ابھی کنفیوژن نظر آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ دونوں کو، اگر دونوں پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے انویسٹیگیشن میں کہ ایک کنائیونس تھی اور ایک میوٹنی کا پلان تھا، اس ساری چیزیں، تو وہ تو اس کا کانٹیکس ہی بالکل مختلف ہو جائے گا. وہ تو پھر بہت ہی خطرناک. لیکن میرا خیال ہے کنفیوژن تو نہیں ہے، مجھے تو بہت کلیئرٹی نظر آ رہی ہے جب آپ سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا وہ جو لائن ہے، مجھے تو وہ ایک آپشن دکھتا ہے. یہ وہی میں نے آپشن تو میں نے پہلے دن کہا تھا. فیصل صاحب، کیا یہ ایک نیگوشیٹنگ آپشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں سر، اس فوج کے اندر میڈیوکر ٹیئر آتی ہے جو کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہوتی، اور یہ پسند بھی نہیں کیا جاتا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بن جائے.
اس میں میوٹنی بھی ہوگی, اس میں بغاوت بھی ہوگی, اس میں غداری اور ٹریٹر, یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ یہ کنکلوڈ ہوگا. یہ آپ آج کی تاریخ میں لکھ لیں. جب ان کے والا کنکلوڈ ہو جائے گا, ان کے لیفٹننٹ جنرل, وہ بھی ڈی جی آئی سے, اور مانسٹر ڈی جی آئی سے, وہ ویسی بلا ہوتی ہے ڈی جی آئی سے, کیونکہ مانسٹر اس لیے بن گیا کیونکہ وزیر اعظم کی پشت بنائی تھی پرائم منسٹر کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ملٹری ٹرائل ہر قیمت پہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, میں نے عمران خان صاحب کے لیے کہا ہے کہ میں سرپرائز اور شاک نہیں ہوں گا, لیکن جو چارجز لگیں گے اور جس چارجز کے تحت سزا ہوگی, اس سزا میں دعا یہ ہے کہ عمر قید ہوگی تو لگیں گے. سر انالیسز اور تجزیہ اور جو خبر اور صبر ہوتا ہے نا, اور نظر ہوتی ہے, اس سے آپ پلان کرتے ہیں ہر چیز کو. تو میوٹنی, ٹریٹر, بغاوت, غداری, اس کی سزائے موت ہوتی ہے, عمر قید ہوتی ہے. امید کرتے ہیں کہ عمر قید اور سزائے موت نہ ہو. جب ایک پہ ہوگی تو میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد آپ تینوں سے آ کے یہی پوچھوں گا کہ اب وے فارورڈ ہے کہ اب ایک طرف ایبسولوٹ کنفیوژن نظر آتی ہے, خان صاحب ناراض ہیں جس طرح ان کی پارٹی چیزیں چلا رہی ہے یا نہیں چلا رہی, گورنمنٹ ٹھٹھے لگا رہی ہے, وہ بات کرنے پہ تیار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ایک ہارڈ لائن پہ جا رہی ہے, انہوں نے ایک حصہ تو ختم کر دیا, دوسرا حصہ بہت بڑا کھول دیا کہ May 9 اور پہلی دفعہ May 9 کا اوپن ذکر ہوا ہے اس قسم کی پریس ریلیز کے اندر, اور لنک اپ ایسے ہوا ہے جنرل فیاض اینڈ ادرس. سو ہوگا آنے والے دنوں میں ہوگا کیا, اس بریک کے بعد انالیسس کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. یہ بتائیں, کل رانا ثناءاللہ صاحب میرے پروگرام میں تھے, میں ان سے پوچھا کہ کس طرح بات چلے گی. انہوں نے کہا جی یہ اپنے رویہ بدلیں تو ادھر سے وہ رویہ بدلیں گے, رویہ ہمیشہ بدل سکتے ہیں. خان صاحب کیا بدلے رویہ, کیا بدلے, کیا وہ لمبے پڑ جائیں, کیا کریں؟ لائک نیگوسیشنز وہ مانگ رہے ہیں, اہلیہ سے ویڈیو نکال دی, سارا کچھ کہہ رہے ہیں, رویہ کیا اور کریں؟ دیکھیں سر, میں یہ اسی کے خلاف ہوں ہمیشہ سے کہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ فوج سے کمرے میں جا کے دو ہی کام کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, پیر پڑتے ہیں, اور باہر نکل کے گالی دیتے ہیں. بھائی باہر نکل کے بھی آپ وہی بات کریں جو اندر کر کے آئیں, پیر پڑ کے ہیں تو بھی بتا دیں, ہاتھ ملاتے ہیں تو بھی بتا دیں. اور میرا آپ کے توسط اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام یہ ہے کہ یہ پریسیڈنٹ ختم کر دیں کہ ہم سے اندر آ کے معافی مانگ لی ہے, پھر وہ جا کے 25 کروڑ لوگوں کو گالی دے دیتے ہیں اور اسی کے اوپر بلڈ کرتا اپنی سیاست. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی نا, رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں یہ کر دیں تو وہ, ہمیں یہ وہ جو ہے نا بار بار ہر چیز میں وہ ڈالنا, وہ, اور ہمیں اب ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو وہ کی طرف ہر چیز ڈالتا ہے. ہر کام کا مولانا صاحب کا کام ہوا, مولانا صاحب کے کام کے اندر مولانا صاحب کو آپ نہ اگنور کر سکتے ہیں, ان کو آپ ریسپیکٹفلی پرائم منسٹر کی, وہ تو صدر کے ساتھ سیدھے ہو گئے, انہوں نے کہا میرا جھگڑا ہی صدر پاکستان سے ہے, سارا مسئلہ. مولانا صاحب بڑے فلیکسیبل آدمی ہیں, بڑے زبردست سیاستدان ہیں, اور ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آج کے دور میں تو کر ہی نہیں سکتے. ان کا بھی آپ نے مینڈیٹ چرایا کے پی میں, ٹھیک ہے, وہ اور بات ہے کہ اس میں کون کون ملوث تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, مولانا صاحب کا مسئلہ اگلے ویک میں امید ہے ہو جائے گا حل, کرنا پڑے گا, کروائیں گے. لیکن اب میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بہت ضروری. 26ویں ترمیم جو کرائی تو اس کو پاس کیا ہم نے, لیجسلیٹرز نے, دونوں پارلیمنٹس نے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں مان رہے, وہ نہیں ہے, آپ اپنے اوپر بلیم لیں, میں بھی بلیم لیتا ہوں. آپ زیر زبر کا فرق کر دیں, اوپر نیچے کر دیں. کوئی ایشو آ گیا ہے, کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, کوئی نلائق پن آپ نے پہلے کر دی ہے, اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے مولانا صاحب کو جا کے بتائیں. وہاں کامران مرتضیٰ جیسا تمیزدار پڑھا لکھا انسان ہے, لائر بھی ہے, وہ زیر زبر کا ڈفرنس ہٹا کے اس مسئلے کا حل ہو جائے گا, اور ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ ہوگا, اور کرنا ہوگا, اور ہم ہی کروائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے پاس کیا, ہم پیچھے ہٹے سمیت میرے, اور ڈال دیں ہم وہ کے اوپر اور کسی کون کے کہنے پر. یہ نہیں پاسبل, یہ پاسبل نہیں ہے. سر نصرت صاحب یہ بتائیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 8 کو ووٹ پڑا 9 کو وہ رزلٹ سامنے نہیں آیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاپولیرٹی سے عمران خان کی سب سے زیادہ ہوگی. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عمران ووٹ ہے, اور بہت ووٹ انٹائر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, لیکن وہ ووٹ بھی سارا بیکاز وہی چہرہ بنے ہوئے اپوزیشن کا, وہ بھی ان کو ملتا ہے. اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ایک پرسنالٹی کلیش بھی ہے دو طاقتور لوگوں کا, اور اس میں انٹرسٹ بھی ڈائیورجنٹ ہے, اور سب کچھ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, عمران جب پالیٹکس میں آئے تو دو پارٹی اس وقت یہ بھی دونوں خدا بنے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی بھی آسمان پہ بھی بیٹھتی تھی, پی ایم ایل این بھی اوپر بیٹھی ہوئی تھی, دو خدا تھے. وہ ایک بیلنس ہوا, سارے اپنے اپنے سائز میں نیچے آ گئے. کیا اسٹیبلشمنٹ افورڈ کرتی ہے کہ آپ عمران کو سائڈ پہ کر دیں, پارٹی کو سائڈ پہ کر دیں, اور دوبارہ یہ پارٹیز اسی طرح اپنی اپنی پوری باریاں لگا کے سب کچھ کریں, تو وہ بیلنس, پولیٹیکل بیلنس ٹوٹلی پورے ملک کا پالیٹکس کا خراب نہیں ہوگا؟ نہیں, یعنی کہ کوئی پولیٹیکل فورس جو ہے وہ گوارا ہی نہیں ہے.
وائی عمران شوڈ بی. دیکھیں جو ایک بات ہے، ایک ہے نصرت جاوید تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، ملکی سیاست کا شاہد دیرینہ. میری تمنا ہے ذاتی، اور وہ میری ذاتی تمنا ہے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا ادارے میں اور عمران خان صاحب کے مابین کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ، کوئی نہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ایمرج ہونا چاہیے. لیکن صورت احوال یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ میری خواہش کی مدد کرتے نظر نہیں آ رہے. میں چونکہ تھوڑا سا ذات کا رپورٹر بھی ہوں، آپ بھی رپورٹر ہیں، یہ آپ معلوم کیجئے کہ کلر سیدہ سے جس افسر کو یہ پکڑا گیا ہے، کیا ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح ارشد شریف صاحب کو باہر بھجوانے سے تھا، ہمارے ساتھی دوست کو؟ ٹھیک ہے، ایک نیا مقدمہ بنتا ہے نا یا نہیں بنتا؟ جس کی طرف میں مظہر کو لے، مظہر ابھی آفیشیل ٹویٹ آ گئی ہے جو خان صاحب کے وہ آفیشیل ہینڈل سے آتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ مظہر، میں آپ کا اس میں کامنٹ لینا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا اکارڈنگ ٹو دیئر آفیشیل ہینڈل کہ اسلام آباد قتل عام کے سامنے کو جلیانوالہ باغ کی طرح نہ عوام بھولے گی نہ ہم بھولیں گے. جنرل ڈائر کا قتل عام 100 سال بعد بھی عوام کو یاد ہے. اس وقت تو نہ کیمرے تھے نہ میڈیا تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کارکنان کو ہدایت ہے کہ ظلم پر پارلیمنٹ، عدلیہ، انٹرنیشنل میڈیا سمیت ہر جگہ پر بھرپور آواز اٹھائیں. 15 دسمبر کو ٹوٹل پاکستان اور باہر شہداء اسلام آباد قتل عام کے حوالے سے سوگ منایا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اور اگر سینئر 3 ججز پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا اور انڈر ٹرائل قیدی نہیں چھوٹتے تو پھر یہ بھرپور طریقے سے سول نافرمانی چلائی جائے گی. اور پھر انہوں نے یہ بات کی ہے جنرل فیض کے اوپر. انہوں نے کہا جب میں وزیر اعظم تھا تو جنرل فیض باجوہ کی اجازت سے مجھے ملتے تھے، پھر جنرل باجوہ کو ڈی بریف بھی کرتے تھے. اور 9 مئی کے سلسلے میں جنرل فیض سے تعلق جوڑنا امکانہ بات ہے. کیا مجھے پتا تھا کہ 9 مئی کو مجھے گرفتار کرنا ہے؟ تو سازش کس بات کی کرنی تھی؟ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری کیا مدد کر سکتے تھے؟ سر اب مجھے کہتے 2 منٹ کوئک. پھر ایک تو میری اس آفیشیل ہینڈل کے حساب سے میری خبر کلیئر ہو گئی کہ 2-3 دن بعد وہ کیمپین سوشل میڈیا پہ بے ایمانی، جھوٹا پروپیگنڈا شروع ہو رہا ہے. سر آپ نے دیکھ لیا کہ ویڈیوز بنائی جائیں گی سیریا کی اور دکھائی جائیں گی پاکستان کے قیدی ہیں اشتعال. اور میری گزارش ہوگی اپنی عوام سے کہ 9 مئی کے جس طرح آپ کے بچے ذہن سازی سے پکڑے گئے ہیں وہ ایسا کام نہ کریں، کیونکہ اس بار بربریت ہوگی، اس بات چھوٹ نہیں ہوگی، جیلوں میں سے نہیں ڈالا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، میری دوسری بات کی بھی آپ کو کنفرمیشن ہو گئی کہ فیض حمید کو پھر بچا کے پورا مدعا باجوہ صاحب پر ڈالا جا رہا ہے. تو جو میں آپ کو پہلے ہی پروگرام میں کہہ رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ آنا ہے، کہ یہ ایک سارا کھیل ہے فیض حمید کو بچا کے. فیض حمید کو چیف بنانے کے لیے بھرپور کوشش نہیں ہوئی. یہ دھرنے مرنے کس کے لیے؟ میں مظہر کو بھی لے لوں پوائنٹ سیکنڈ. مظہر اب کیا پھر یہ جتنی یہ ٹاکس کی بات چیت ہو رہی تھی، جو باتیں چل رہی ہیں، کیا ختم اس ٹویٹ کے بعد، ایکس کی پوسٹ کے بعد ختم ہوگی بات اب ساری؟ بیکاز گورنمنٹ تو پہلے کہتی تھی ہمارے سر پہ تلوار نہ لٹکائیں. اب تو انہوں نے کہا کہ وہی 2 شرطیں ہیں. تو دیکھیں مالک بادی نظر میں تو یہی نظر آ رہا ہے نا، یعنی یہ جو آج اتنا یہ ایک طریقے سے پالیسی سٹیٹمنٹ آ گیا نا بانی پی ٹی آئی کا. اور اس پورے سٹیٹمنٹ کا اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو اس سے نظر یہی آ رہا ہے، ایک تو یہ کہ اپنی موجودہ لیڈرشپ پہ وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. عدم اعتماد انہوں نے کہا تو نہیں، لیکن یہ کہا کہ جی سب گڈی کی خبریں آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر اسپیکر سے آپ ملے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، تو اس کا فائدہ نہیں. اب اگر وہ یہ کال دے رہے ہیں اور وہ اتنی سخت اس میں کال دے رہے ہیں، اب سول نافرمانی کے معنی کیا ہیں اور سول نافرمانی کس طرح چلائیں گے وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج کے اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جاری رہے گی. آج کے اسٹیٹمنٹ کے معنی یہ ہیں کہ پھر اب کوئی بات چیت نہیں، بس لڑائی. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو فیض حمید کا ٹرائل ہے وہ چونکہ اس میں ظاہر مہینوں تو نہیں لگیں گے، اس میں ہفتوں لگیں گے. تو ان ہفتوں میں جو پریشر ہے وہ ایگزرٹ کیا جائے گا پریشر، اور اس میں مزید اب لیکن اس کا دائرہ کتنا ہوگا ظاہر ہے یا تو کے پی میں ہمیں نظر آئے گا یا پاکستان سے باہر نظر آئے گا. مجھے لگتا نہیں کہ سندھ کے اندر یا ایون پنجاب کے اندر
کوئی بہت زیادہ چیزیں نظر آئیں گی. تو اب جو فوکس ہے وہ فوکس تو بہت واضح ہو گیا اس کی وجہ سے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل تیزی سے ہوگا. اس میں ظاہر ہے نارملی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں گو کہ ایک ان یوزل سی چیز ہے کہ پہلے چارج شیٹ بتائی گئی ہے پبلک میں، ورنہ تو فیصلہ بتا دیا جاتا ہے. تو اس کا ٹرائل فاسٹ ہوگا. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ جو 9 مئی کا آپشن کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آپشن بھی ختم ہو رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے تو وہ جو بشرا بی بی والا پی ٹی آئی ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرے گی، اور یہ بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی جو ہے یہ اب آہستہ آہستہ سائڈ لائن ہو جائیں گے. تو بات چیت تو اب پھر اس میں آگے کیا بڑھے گی؟ اس ٹویٹ کے بعد، اس میسج کے بعد جو پی ٹی آئی، جو بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے آیا، اس کے بعد پھر اب رہ کیا جا رہا ہے؟ اب تو پھر یہی ہے کہ کل سے میرا خیال ہے کل سے بات چیت بھی بند ہو جائے گی، کیونکہ یہ میسج آ گیا نا. اب تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ تیاری کریں 15 تاریخ کی، اور 15 تاریخ کے بعد 15 کے بعد پھر وہ سول ڈسوبیڈینس والا سین شروع ہوا. وہ ابھی تو خیر خالی وہ پیسے پوسے روکنے کی بات ہو رہی تھی، ابھی تو صرف ڈسوبیڈینس کا دیتے ہیں کہ فردر ایجنڈا کیا آتا ہے. شاہ جی مجھے پھر ایک بات بتائیں، اگر یہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا ہم تو یہاں بات سن رہے تھے آپشن اے، ہم بات سن رہے تھے آپشن بی، اگر یہ کلیش اتنا بھرپور ہو گیا، سزائیں بھی ہو گئیں، پورا ایک پارٹی کا سب سے پاپولر تو ہے، اس کا کلیش ہو جاتا سیدھا انسٹیٹیوشن کے ساتھ سب کچھ، تو آپشن اے بی دونوں چلے گئے، تو کیا کہیں آپشن ایم سن لیں، کہیں آپشن ایم کا خطرہ تو نہیں ہے؟ اب میرا جو آپ کے ساتھ جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ میں جب آپ کے ساتھ داد فریاد کرتا ہوں پروگرام کے آغاز میں ہی، تو بالآخر وہ پنجابی میں جو محاورہ نہ پہنچو کہ کھوتی ووٹ ڈالے. جب تک آپ نے یہ ٹویٹ نہیں دیکھ لیا تو آپ کو میری بات پہ اعتبار نہیں آیا. میں نے آپ کے ساتھ جو پہلا فکرہ یہ آج تو آپ نے سکارف بھی پہنا ہے، مجھے شک پڑ رہا ہے شاید لکھا بھی آپ نے نو نہیں، خیر مجھے شک پڑ رہا ہے آپ پہ کہ آپ نے نہ لکھا ہو. اللہ ایسے دوستوں سے محفوظ رکھے. بہرحال لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا مجھے ایک ارجنٹ بریک لینی ہے، تھوڑا سا وہ ٹائم کا ہے، تو ذرا واپس آ کے میں یہی پوچھوں گا. تو پھر آپ اگر ہم ایبسولوٹ کلیش کی طرف جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا بریک کے بعد؟ جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں، کس طرح بات چیت ہوگی، کیا ہو سکتا ہے، کیا ٹرمز بنے گی. لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ تو ٹاک کی بات کر رہی تھی. لگ رہا ہے عمران خان صاحب نے تو نیا اعلان جنگ کر دیا ہے، جو یہ پوسٹ اب ان کی آئی ہے ایکس کے اوپر. مظہر اب اس پوسٹ کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ بالکل ہی ختم کر دیے خان صاحب نے بات. اور اب واٹ ڈو یو سی ہیپننگ؟ مالک پتہ نہیں، دیکھو آج ابھی ان کی یہ پوسٹ آئی ہے، کل کوئی دوسری چیز ہو جائے گی، ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، کوئی اور جا کے ملے گا، وہ باہر آ کے کوئی اور بات کر لے گا. تو پی ٹی آئی میں یہ ایک کنسسٹنٹ کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن جو ہے انہیں اس مقام تک لے آیا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. اب جتنی ایک دم سول نافرمانی کنفیوژن پی ٹی آئی میں ہے کہ خان صاحب میں ہے، کہ جو بات خان صاحب نے کہنا ہے وہی چلنا ہے نا، وہی پالیسی ہوگی. نہیں، لیکن وہی مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ باہر آ کے بیرسٹر گوہر کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، علیمہ خان کا بالکل مختلف ہوتا ہے، بشرا بی بی کا بالکل مختلف ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے یہی پی ٹی آئی کو ڈینٹ ڈال رہی ہے. باقی تو دیکھیے، میں نصرت صاحب اور ہم تینوں رپورٹر رہے ہیں، اس وقت کاپی اچھی صرف فیصل واڈا بنوا رہا ہے. وہ جو بھی فیصل واڈا وہ کرتا ہے، وہ ایک ہر جگہ ایک نئی کاپی آ جاتی ہے، ایک نئی چیز آ جاتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، مجھے بہتر نہیں ہو رہی. شاہ جی وی آر ہیڈنگ ٹو اوپن کلیش اسٹریٹ اوے. اور مجھے یہ خدشہ ہے، یہ جو اب یہ سارا یہ پڑھ کے، میں نے ٹویٹ سے پہلے جو زبانی کلمات تھے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے تھے. ہم تھوڑا سا کنفیوز کر رہے ہیں. ملٹری کورٹ الگ بات ہے، فوجی تحویل میں جانا تھوڑی سی ایک مختلف بات ہے. تو مجھے یہ خوف ہے کہ اس ٹویٹ کے بعد آپ ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن آپ جلدی کمپلیٹ ہو جائے. لفظ سے مزید تفتیش کے لیے میں فوجی تحویل کا جانا رول آؤٹ نہیں کرتا. فیصل آپ بہت قریب سے جانتے ہیں خان صاحب کو بھی. خان صاحب ہمارے سے ہی بات کرتے تھے، خان صاحب کا ایک فیوریٹ فریز ہوتا تھا کہ یار سیاست پاور یہ ساری گیم آف نروز ہے. تو ظاہر وہ پریشر بڑھانا چاہیں گے، لیکن جس پہ ڈال رہے ہیں
وہ بھی بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں, طاقت بھی ہے, سپریم کورٹ بھی کنٹرول میں ہے, آئین بھی ساتھ ہے, ٹرم بھی پوری ایکسٹرا ہے, سب کچھ ہے. وار آف نروز فل کلیش میں کیا بہت سب کچھ داؤ پہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ابھی بھی کچھ؟ میرا اپوزٹ ہے سر انالیسس. میں نہ اس کو بہت کلیش دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کریٹ کرنا چاہتے ہیں نروز کی گیم, تو وہ اس کو ڈیفیوز بھی بہت جلدی کرنا چاہتے ہیں, اور عقل مندی بھی ہوگی, اور آپ دیکھیں گے ایسا کلیش نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں ایک سائڈ ضرور ڈسکس کرنی چاہیے کہ جو آج کے موجودہ آرمی چیف ہے, ان کا رول ایز ڈی جی آئی ایس ہے کیا تھا. انہوں نے ایمانداری نیک نیتی دکھائی پرائم منسٹر کو, اور اس کو ریوارڈ میں سیک بھی کیا, اور وہ کام الٹے کرتے چلے گئے. اور یہی ڈر تھا کہ جب یہ چیف آ جائیں گے تو بیگم صاحبہ کی چیزیں اور کھل جائیں گی. تو ہمیں دونوں طرف کا بیلنس دیکھنا چاہیے. میں کلیش نہیں دیکھ رہا, میں ان کی تحویل والی بات کو رول آؤٹ کبھی نہیں کروں گا, نہ میں ملٹری کورس کو رول آؤٹ کروں گا, لیکن میں کلیش نہیں دیکھ رہا. یہ کریٹ کیا جا رہا ہے فیاس کو کہ کہیں کوئی ٹیبل پہ بات آئے, عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ بات ہو جائے, لیکن میں نہ یہ کلیش افورڈ کر سکتے ہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے موجودہ, جو 5 پارٹیاں چھوڑ کے آئی, آپ کو لگتا ہے جو ٹویٹ کے علاوہ باہر نہیں نکلتے, وہ کلیش کی طرف جائیں گے, وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں لگے, وہ گورنمنٹ کے پیر پڑ رہے ہیں آج کے دن کہ نیگوشیٹ کر لو. میں گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں اٹھ کے جاؤ, ان کو ٹیبل پہ لاؤ. پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس کو رسپیکٹ دو, اس کا اس ضامن ہے, اس کا ایم کیو کو مینڈیٹ دو, باپ کو مینڈیٹ دو, سب کو گھیرے میں لو. آج بھی سینیٹ کے اندر کوئی نہیں موجود تھا گورنمنٹ. یو تھنک وی ول ایکسپٹ دس ڈسریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ؟ تھینک یو ویری مچ. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ڈیفینیٹلی اس ٹویٹ کے بعد, اس پوسٹ کے بعد حالات بالکل لگتا یہ رہا کلیش کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی جیسے میں نے شروع میں خبر شیئر کی تھی, وہ چیزیں بھی پیرل چل رہی ہیں. آپشن اے بھی چل رہا ہے, آپشن بی بھی چل رہا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر کلیشز بہت زیادہ بڑھتے ہیں, ایک حد سے آگے جاتے ہیں, تو اے بی سی میں ایک آپشن ایم بھی ہوتا ہے جو ہمیشہ ملک کے لیے بہت تباہ کن ہوتا ہے. لیٹس ہوپ کہ یہ وار آف نروز ہی چل رہی ہو, کیونکہ جب وار آف نروز ہوتی تو وہ ایک ٹیکٹک ہوتا ہے, اس میں آپ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. بیکاز اے بی اور سی کے آپشن میں تو ہم جی سکتے ہیں, آپشن ایم نہ ہم جی سکتے ہیں نہ ملک جی سکتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.